إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حضرات و حاضرین، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر آپ احباب نے دل کو پرسکون رکھنے کے چند بنیادی اصول سماعت فرمائے. اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید چند گزارشات دل کے آرام، سکون، دل کے چین کے لیے آپ احباب کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو سن کر اس پر عمل کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے. عمومی طور پہ انسان اس وقت پریشان ہوتا ہے، انسان کا دل بے چین ہوتا ہے جب انسان اپنے دماغ پہ، ذہن پہ کوئی پریشانی سوار کر لے، کسی مصیبت کو سوار کر لے. ذہنی طور پہ جب انسان ٹینشن میں ہو تو انسان کا دل بھی بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے. اور ذہنی طور پہ انسان زیادہ تر آج کل کے حالات کو اگر سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو پریشان کب ہوتا ہے؟ یا انسان مالی طور پہ، مالی لحاظ سے انسان کے ہاتھ ذرا تنگ ہو تو ذہنی طور پہ انسان پریشان ہوتا ہے، دل بھی بے چین ہو جاتا ہے. یا انسان اولاد کے ہاتھوں پریشان ہو، اولاد نافرمان نکل آئے تو انسان کا ذہن بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، انسان کا دل بھی بے چین ہو جاتا ہے. سب سے پہلے آپ نے اپنے ذہن کے اوپر کسی چیز کو سوار نہیں کرنا. اگر مالی طور پہ کاروبار کے حوالے سے، آمدن اور انکم کے حوالے سے پریشان ہیں تو اللہ کا قرآن ہمیں بتلا رہا ہے، ہماری رہنمائی کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جب جس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف آ گیا، جس نے اللہ کا ڈر اور اپنے خوف اپنے دل کے اندر رکھا اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کیا، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا رہا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے اس انداز سے ڈرا جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو رزق وہاں سے عطا کریں گے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا. شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ کا ڈر خوف دل میں ہو، اور ڈر بھی اس طرح کا ہو جس طرح اللہ کی ذات سے ڈرنے کا حق ہوتا ہے. زندگی کے ہر موڑ پہ، ہر قدم پہ اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر ہونا چاہیے. اگر میں اس کی وضاحت کرنے لگ پڑوں تو وقت بہت مختصر ہے، وقت نکل جائے گا. یہ عموماً آپ اللہ سے ڈرنے اور تقوی کے اس کا معنی، مفہوم، اس کی تفاسیر جو ہے وہ رمضان المبارک کے اندر سنتے رہتے ہیں. تو فرمایا جس کے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا اللہ اس کے رزق کی پریشانی کو دور فرما دیں گے. اسی طرح دوسری بات جو ہے فرمایا جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا رہتا ہے، کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے رزق کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دیتے ہیں. کثرت سے استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ رزق کی پریشانیاں بھی دور فرما دیتے ہیں. اللہ اور انسان پہ جو مشکلات اور مصیبتیں آتی ہیں اللہ ان کو بھی دور فرما دیتے ہیں. سورہ نوح کے اندر امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے ایک بندہ آیا.
شاید آپ نے بات پہلے بھی سنی ہو. اس نے آ کے کہا امام صاحب رزق کے ہاتھ سے بڑا پریشان ہوں, بڑا ہاتھ تنگ ہے رزق کے معاملے سے, دعا کیجئے. فرمانے لگے کثرت سے استغفار کیا کر. دوسرا شخص آیا, کہنے لگا جی بے اولاد ہوں, اولاد نہیں ہے میرے پاس, میرے لیے دعا کریں. آپ فرمانے لگے اس کثرت سے استغفار کیا کر. ایک اور شخص آیا, اس نے آ کے کہا امام صاحب بارش نہیں ہو رہی, اللہ سے بارش کے لیے دعا کیجئے. فرمایا کثرت سے استغفار کیا کر. بعد میں شاگرد پوچھنے لگے استاد جی مریض تو 3 تھے, بندے تو 3 آئے, تینوں نے الگ الگ مسئلہ بیان کیا, لیکن آپ نے دوا اور علاج تینوں کو ایک ہی تجویز کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے سورہ نوح کا یہ مقام پڑھا. فرمایا اللہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. فرمایا جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا رہتا ہے, اس کی زبان اللہ سے توبہ اور استغفار اور بخشش مانگتی رہتی ہے, ہر وقت استغفار پڑھتا رہتا ہے, فرمایا سب سے پہلے اللہ رب العالمین اس کو پریشانیوں اور مشکلات سے نجات عطا فرما دیتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ جو اللہ انعام کرتے ہیں, اللہ رب العالمین اس کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں گے. اور تیسرا انعام جو ہے اللہ آسمان سے موسلا دہار بارش نازل فرمائیں گے, زمین کے اندر سے جو رحمت بن کے بارش برسے گی, اور اس بارش کی وجہ سے اس بارش کے پانی کے ساتھ اللہ زمین سے انگوریاں پھل اور باغات پیدا فرمائیں گے. کب؟ جب انسان کثرت سے استغفار کرنے والا ہوگا, ہر وقت اپنی زبان پہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کا وظیفہ اور ورد اپنی زبان پہ رکھے گا, اللہ رب العالمین اس کو دنیا میں کوئی پریشانی نہیں آنے دیں گے. اور میں نے ایک بزرگوں سے سنا ہے, وہ کہا کرتے ہیں کہ جب آپ دن کے اندر کوئی 2-3 ہزار مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ یا لا حول ولا قوت الا باللہ اپنی زبان سے ادا کریں گے, آپ کا رزق اگر زمین کے 7ویں تہ کے اندر بھی چھپا ہوگا اللہ آپ کو وہ بھی عطا فرما دیں گے. شرط یہ ہے کہ اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہیں, اللہ کے سامنے استغفار کرتے رہیں, کثرت سے استغفار کیا جائے. ہر وقت اللہ رب العالمین کے سامنے استغفر اللہ و اتوب الیہ, یا جس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک ایسا کلمہ ہے جو جنت کا خزانہ ہے, جو جنت کا خزانہ ہے. فرمایا وہ کلمہ کون سا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. جب اپنی زبان سے ان الفاظ کا ورد کرتے رہیں گے اللہ رب العالمین دنیا میں کسی معاملے میں آپ کو کبھی پریشان نہیں کریں گے. تو دل جب آپ پریشان نہیں ہوں گے, آپ کا دل بھی آرام و سکون اور چین کے اندر مبتلا ہوگا. دل آرام سکون کے اندر ہوگا جب آپ اپنی زبان سے ذکر اور استغفار کرتے رہیں گے اور کثرت سے استغفار کرتے رہیں گے. اور اسی طرح ہمارے دین نے, شریعت نے اور اسلام نے ہمیں دعائیں سکھلائی ہیں, مختلف مواقع کی, مختلف اوقات میں پڑھنے کی دعائیں اسلام نے بتلائی ہیں اپنے ماننے والوں کے لیے. کہیں بھی اسلام نے اپنے ماننے والے کو تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑا, ہر جگہ ہر لمحے اسلام نے رہنمائی کی ہے کہ کبھی بھی مسلمان کلمہ پڑھنے والا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ ایمان لانے والا بندہ دل شکستہ نہ ہو, دل برداشتہ نہ ہو, اپنے اوسان خطا نہ کر بیٹھے. ہر لمحے کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے طریقے اور دعائیں بتلائی ہیں. سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ جب انسان کا کوئی قریبی رشتہ دار, کوئی والدین میں سے, عزیز و اقارب میں سے کوئی دنیا سے چلا جائے, کوئی دنیا سے چلا جائے, کسی نعمت کا انسان اللہ رب العالمین انسان سے کوئی بھی نعمت اللہ چھین لے تو انسان ذہنی طور پہ بھی پریشان ہوتا ہے, انسان کا دل بھی بے چین ہو جایا کرتا ہے. جب کوئی بھی نعمت انسان سے چھن جائے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے موقع پہ ہمیں دعا سکھلائی ہے. فرمایا اللہ رب العالمین اگر کوئی نعمت اللہ چھین لینا تو انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا,
اپنی زبان سے یہ دعا کثرت سے کرتے رہو کہ میرے پاس جو چیز ہے وہ بھی اللہ کی ہے، جو چیز اللہ نے لے لی وہ بھی اسی کی تھی، اس نے لے لی، اللہ مجھے اس سے بہتر چیز اور مال عطا کرے گا۔ فرمایا کثرت سے یہ دعا پڑھتے رہو، اللہ رب العالمین اس سے بہتر چیز تمہیں عطا فرما دے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اماں جان ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے خامند ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث میں نے سنی تھی کہ اللہ بہتر چیز عطا فرمائے گا جو بندہ کثرت سے یہ دعا پڑھتا رہتا ہے۔ تو میں ذہن میں سوچا کرتی تھی کہ بھئی ابو سلمہ سے بہتر خامند مجھے کس طرح ملے گا؟ اتنا نیک اور اتنا اچھا انسان جناب سیدنا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام سلمہ فرماتی ہیں میں سوچا کرتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر بندہ مجھے کیسے ملے گا، کب ملے گا؟ مکہ مدینہ کے اندر وہ مجھے بندہ نظر نہیں آ رہا، کوئی اس طرح کی ایسی صفات کا حامل۔ لیکن کہتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے دعا بتلائی تھی، پیغمبر نے طریقہ بتلایا تھا، تو میں کثرت سے یہ دعا پڑھتی رہی، یہ یقین اور اطمینان کے ساتھ، اس یقین اور پختہ ارادے کے ساتھ کہ اللہ کے پیغمبر نے بتلائی ہے، کوئی اللہ رب العالمین بہتر سبب پیدا کرے گا۔ لیکن ذہن میں یہ بات بھی ہوتی کہ بندہ ابو سلمہ سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ فرمانے لگی مجھے اس بات کا اس وقت پتہ چلا اور اللہ کے پیغمبر کی ذات پہ اس وقت میرا ایمان اور بھی پختہ ہو گیا جب میری عدت پوری ہوئی اور اللہ کے پاک پیغمبر نے میری طرف نکاح کا پیغام بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں ابو سلمہ، کہاں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو فرماتی میں سوچا کرتی تھی ابو سلمہ سے بہتر اس وقت پتہ چلا کہ جب پیغمبر کی بتلائی ہوئی دعا میں پڑھتی رہی، اللہ نے واقعتاً ابو سلمہ سے بہتر مجھے خامد عطا فرما دیا۔ تو اس لیے اسلام نے رہنمائی کی ہے، کوئی نعمت چھن جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو واویلا نہیں کرنا، اپنا گریبان چاک نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا، دل برداشتہ نہیں ہونا، رب کا گلہ اور شکوہ نہیں کرنا، بلکہ جو اسلام نے اصول بتلائے ہیں، جو دعائیں سکھلائی ہیں، ان دعاؤں کا ورد کثرت سے اپنی زبان پہ جاری کر لینا ہے، صبر کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے ہر حال کے اندر۔ اسی طرح جب کوئی دل بے چین ہو، دل پریشان ہو، تو قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کیجیے۔ جب دل کے اندر دل قرار نہ پکڑ رہا ہو، دل پریشانی کا شکار ہو، تو قرآن پاک کی تلاوت کیجیے۔ یہ قرآن مجید ایسی لازوال کتاب ہے، ایسی پیارا اللہ کا کلام ہے کہ جب انسان قرآن پاک کو صحیح دل کے ساتھ، دل کی روشنی کے ساتھ اپنے کانوں اور دل کو متوجہ کر کے انسان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العالمین انسان کے دل کے اندر ایک عجب طرح کا سرور اور مٹھاس پیدا فرما دیتے ہیں۔ انسان کے دل کو چین قرار آتا ہے، لذت انسان محسوس کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان ہمہ گوش ہو کے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہو۔ یا ترجمے والا قرآن پاک اٹھا لیں، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر پڑھ نہیں سکتے تو قرآن پاک کی تلاوت سننی شروع کر دیں۔ یہ قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے جو بندہ اس کو دیکھ کے، ایک بندہ ہے نا جو قرآن پاک کو پڑھنے والا ہے، جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں قرآن مجید کے اوراق پہ، قرآن مجید کی آیات کو اس کی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ اسے دیکھنے کا بھی اجر عطا فرماتے ہیں، اپنی زبان سے تلاوت کر رہا ہوتا ہے، اس کو زبان سے تلاوت کرنے کا بھی اجر ملتا ہے، اور اپنی کی ہوئی تلاوت کو اپنے کانوں سے سن رہا ہوتا ہے، اللہ سننے کا بھی اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ جب دیکھے گا بھی، پڑھے گا بھی، سنے گا بھی، اللہ اس کے دل کو اطمینان اور سکون عطا فرما دیں گے۔ شرط یہ ہے پریشان ہو، مصیبت میں تکلیف کا شکار ہو تو قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ اگر کسی انداز سے کوئی بھی پریشانی آ گئی ہے، کوئی بھی مصیبت آ گئی ہے، قرآن پاک کو کھولو، تفاسیر کو کھولو اور دیکھو کہ قرآن مجید میں اللہ نے جن لوگوں کا ذکر کیا، جن انبیاء کا ذکر کیا ہے، کیا ان انبیاء میں سے کسی پہ یہ مصیبت آئی ہے جو مجھ پہ آ گئی ہے؟ اگر واقعتاً کسی پیغمبر پہ کوئی تکلیف ایسی آئی ہے جیسی تکلیف کے آپ شکار ہیں، تو جس انداز سے اس پیغمبر نے رب سے دعا کی ہے، جس انداز سے اس پیغمبر نے رب سے التجا کی ہے، اسی انداز سے آپ بھی رب کے ساتھ رجوع کیجیے، رب کے ساتھ تعلق مضبوط کیجیے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت، جب دل بے چین ہو، بے قرار ہو، تو قرآن پاک کی تلاوت کیجیے۔ اسی طرح جب دل بے چین ہو
تو اللہ کے سامنے آ کے سجدہ کر لیا کریں، رب کے سامنے آ کے جبین نیاز کو جھکا دیا کریں، رب کے سامنے آ کے ذرا اپنی انداز اور اپنی زبان میں اللہ رب العالمین سے باتیں بھی کر لیا کریں۔ اللہ رب العالمین سے جب باتیں کریں گے، اللہ سے ہم کلام ہوں گے، اپنے دل کا حال، دل کا دکھڑا اللہ رب العالمین کی ذات کے سامنے پھیلائیں گے، اللہ فرماتے ہیں تم مجھے اپنے سامنے پاؤ گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب حدیث قدسی ہے، میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، وہ میرا ذکر کرتا ہے، وہ مجھے یاد کرتا ہے تو مجھے اپنے سامنے پاتا ہے۔ میرا بندہ میرا ذکر مجھے یاد اپنے دل میں کرتا ہے، میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین کی ذات، وہ شہنشاہ ساری کائنات کا، ادھر ایک کولیاں کے اندر بیٹھا ہوا ادنا سا مسلمان جب اللہ کو اپنے دل میں یاد کرے گا، اللہ رب العالمین عرش معلیٰ کے اوپر بیٹھ کے اسے یاد کریں گے۔ فرمایا میرا بندہ اپنی زبان سے میرا ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، میں بھی اسے یاد کرتا ہوں۔ میرا بندہ اپنے دوست احباب کے اندر بیٹھ کے مجھے یاد کرتا ہے، میں بھی اسے اپنے پاس فرشتوں کے اندر یاد کرتا ہوں۔ میرا بندہ میرا ذکر اپنے دوستوں میں کرتا ہے، میں فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ فرمایا میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے آتی ہے۔ وہ ایک بلش چل کے آتا ہے، میں 2 بلش اس کی طرف چل کے جاتا ہوں۔ الغرض میرا بندہ کلمہ پڑھنے والا، اللہ کے پیغمبر پہ ایمان لانے والا بندہ تکلیف میں، پریشانی میں اللہ کے در پہ آئے تو صحیح، رب کے سامنے آئے تو صحیح، اپنی جبین نیاز کو جھکائے تو صحیح۔ آج ہمیں پریشان ہو، مصیبت آئے، دل بے چین ہو تو ہم دائیں بائیں بھاگنے لگ جاتے ہیں، رب کے در پہ کبھی نہیں آئے، رب کے سامنے آ کے اپنا دکھڑا، اپنا حال دل بیان نہیں کیا۔ جب پریشان ہو، دل بے چین ہو تو اللہ سے دعا کیجئے، اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلا لیجئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب پریشان ہوتے، کسی کوئی تکلیف آپ کو لاحق ہوتی، اللہ کے سامنے آ کے سجدہ کیا کرتے تھے، نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ اب جس بندے نے فرض نماز نہیں پڑھنی، اس نے آ کے کیا نفل پڑھنے ہیں؟ جس بندے نے مسجد میں کبھی فرض نماز آ کے جماعت سے نہیں پڑھنی، اس نے نوافلوں کا اہتمام کیا کرنا ہے؟ جو بندہ فرض نماز کا اہتمام کرنے والا ہے، جب اسے تکلیف اور پریشانی آئے گی، اگر آپ کو پریشانی آئی ہے، اگر آپ مصیبت، تکلیف، دل آپ کا بے چین ہے اور آپ نمازی نہیں ہیں، تو پہلے نماز شروع کیجئے، پہلے 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنے کے عادی اپنے آپ کو بنائیے۔ اس کے باوجود اگر پریشانی آ رہی ہے، پھر اللہ رب العالمین سے مزید اپنا رابطہ، اپنا تعلق مضبوط کیجئے، اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلائیے، اللہ سے باتیں کیجئے، اپنی زبان میں، اپنے انداز میں اللہ رب العالمین سے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا حال دل بیان کیجئے، اپنا دکھڑا رب کو سنائیے۔ اللہ رب العالمین ویسے تو علیم بذات صدور ہے، انسانوں کے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، لیکن کبھی اللہ انسان کی زبان سے بھی سننا چاہتے ہیں کہ بندہ کہے یا اللہ میں بڑا محتاج ہوں، میں بڑا گنہگار ہوں، میں بڑا خطا کار ہوں، تو غفور الرحیم ہے، تو قہار ہے، تو جبار ہے، اللہ تو ستار ہے، تو عالم الغیب ہے، تو علیم بذات صدور ہے۔ اس کی صفات کا ذکر کرو، اس کی اسماء و صفات کا تذکرہ کرو، اپنی زبان پہ اللہ رب العالمین کے نام لو، اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کے، اس کی اسماء و صفات کا واسطہ دے کے اس سے دعا کرو، اللہ رب العالمین کبھی تمہارے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائیں گے۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر درپیش ہے، اور وہ ممبر و محراب سے لوگوں کے ذہن کے اندر بات ڈالی گئی ہے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ جی اللہ رب العالمین کو ملنا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے، دعا کرنی ہے، تو ڈائریکٹ اللہ کو کس طرح مانگ لو گے؟ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے کس طرح دعا کر لیں، بغیر کسی ہیلے کے، بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی کو بیچ میں انوالو کیے ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے کس طرح بات کریں گے؟ پھر انسان سوچتا ہے، پھر مثال دی جاتی ہے، بھائی دیکھو اگر چھت پہ چڑھنا ہو، یہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی مثال بیان کی تھی، لیکن شاید اب کچھ لوگ نئے ہیں ان کے لیے بات دہرا رہا ہوں۔ چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، کسی وزیر سے ملنا ہو نیچے عملے کو ملنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین عرش معلیٰ پہ ہیں، کائنات کا بادشاہ اور شہنشاہ ہے،
اللہ کو ملنے کے لیے بغیر بندہ کسی کے وسیلے کے، ویسے ہی ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کس طرح پکار سن لیں گے۔ سادہ لوگ مسلمان، سادہ بندے پھر کہتے ہیں ہاں واقعتاً بات تو ذہن میں آ رہی ہے یار، اگر چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت تو پڑتی ہے، اگر وزیر کو، مشیر کو، کسی بڑے افسر کو ملنا ہو نیچے عملے سے ملنا پڑتا ہے، چپڑاسیوں سے ملنا پڑتا ہے، اس کے پی اے سے ملنا پڑتا ہے، تب جا کے کہیں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ملنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ کسی کا ہیلا وسیلہ بیچ میں ڈال لو؟ نہیں۔ یاد رکھیے گا، چھت پہ چڑھنے کے لیے واقعتاً سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چھت 12-14 فٹ دور ہے۔ نہیں بات سمجھے آپ؟ چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، چھت دور ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ قاف پڑھیں، اللہ فرماتے ہیں، جب قرآن مجید کا اور دوسرا مقام پڑھ لیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے پیغمبر علیہ السلام، میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں، انہیں بتلا دیجئے انی قریب، میں ان کے قریب ہوں۔ اللہ نہیں سمجھ آئی کتنا قریب؟ یہ مائک بھی میرے قریب ہے، یہ ڈائس قرآن پاک بھی میرے قریب ہے، اللہ یہ پنکھا بھی قریب ہے، تیری ذات کتنے قریب ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے انسان اتنی تو تیری شاہ رگ بھی قریب نہیں جتنی میں ذات تیرے قریب ہوں، اتنی تمہاری شاہ رگ بھی قریب نہیں ہے جتنا اللہ رب العالمین تمہارے قریب ہے۔ اب شاہ رگ تک تو پہنچنے کے لیے انسان کو سیڑھی کی ضرورت نہیں پڑتی نا، تو ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے پکاریے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا دامن پھیلائیے، اللہ کے سامنے اپنا حال دل بیان کیجئے۔ جب آپ اللہ سے لو لگائیں گے، اللہ سے تعلق مضبوط کریں گے، اللہ آپ کے دل کو اطمینان اور سکون عطا فرما دیں گے۔ پریشان ہیں، قرآن پاک کو پڑھیں اور دیکھیں قرآن پاک کے اندر اللہ نے انبیاء کا ذکر کیا ہے، مختلف پیغمبروں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے، اور دیکھیے ان پیغمبروں کو کون کون سی تکالیف آئی ہیں، اور پھر کیسے انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی ہے، اللہ سے کیسے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا دامن پھیلایا ہے، اور پھر کس انداز سے اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبروں کی، نبیوں کی دعاؤں کو قبول کر کے انہیں وہ چیزیں اور اپنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ جب قرآن مجید کا اس انداز سے مطالعہ اور تلاوت کریں گے، آپ کے دل کو اطمینان اور سکون آ جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین سے تعلق جوڑنا ہے، دل بے چین ہو، دل پریشان ہو، اور ویسے بھی اللہ رب العالمین سے انسان کا اتنا تعلق ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے جاتے ہوئے انسان کو شرم محسوس نہ ہو۔ اکثر اس طرح ہوتا ہے نا کہ انسان خوشی کے معاملے میں اللہ کے سامنے آتا نہیں ہے، اور جب پریشانی اور غم آ جاتا ہے تو انسان اس وقت اللہ کے سامنے آتے ہوئے شرماتا ہے کہ یار جب حالات ٹھیک تھے تو میں رب کے سامنے گیا نہیں، اب پریشانی آ گئی ہے، اب اللہ کے سامنے جاؤں گا، تو انسان بعض اوقات ہچکچاہٹ بھی محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے خوشی کے حالات میں جب آپ کے حالات ٹھیک ہوں، دل اطمینان اور سکون کے اندر مبتلا ہو، اطمینان کا شکار ہو، اطمینان قلب حاصل ہو، تو اللہ کے در پہ آیا کیجئے، اللہ کے سامنے دامن پھیلایا کیجئے، اللہ رب العالمین سے باتیں کیجئے، تاکہ جب آپ کو پریشانی آئے، آپ کو پریشانی میں مبتلا ہو، کوئی مصیبت اور دکھ آ جائے تو اللہ کے در پہ آتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس نہ ہو۔ یہ بات بھی ضروری ہے کہ انسان نارمل حالات میں اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق مضبوط رکھے۔ تو بہرحال جب تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، اس وقت تو اللہ رب العالمین کے سامنے آنا انتہائی ضروری ہے۔ دائیں بائیں کے طریقے اختیار کرنے کی بجائے، دائیں بائیں اپنے پیسہ خرچ کرنے کی بجائے، اپنا مال لگانے کی بجائے، اپنی عزت و آبرو کو داؤ پہ لگانے کی بجائے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا دامن پھیلائیں، اللہ رب العالمین سے دعائیں کیجئے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا دکھڑا اور حال دل بیان کیجئے، اللہ رب العالمین آپ کے دل کو اطمینان اور سکون عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں جو سنا سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ساتھ تعلق مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ یہ
قرآن پاک کے اندر انبیاء کا اللہ رب العالمین نے جو طریقہ بیان کیا ہے نا، جو نبیوں کو مصیبتیں آئی ہیں اور نبیوں نے کس انداز سے مصیبتوں میں رب سے پکارا ہے، وہ انشاءاللہ اس کی وضاحت کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔